بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اہم اپڈیٹ ہے دبئی سے۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی کسٹم کے انسپکٹر نے بری، بحری اور فضائی راستوں سے نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ الامارات یوم کے مطابق کسٹم افسران کا کہنا ہے کہ بعض جرائم پیشہ افراد اس گمان میں رہتے ہیں کہ وہ ناجائز طریقے سے دولت کمانے کے لیے جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں وہ کسی کی نظر میں نہیں آئیں گے۔ وہ نشہ آور اشیاء کی فروخت اور ممنوع اشیاء امارات لانے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم ان کی ہر کوشش ناکام بنا دی جاتی ہے۔ دبئی کسٹم انسپکٹر نے چاول کی 956 بوریوں میں انتہائی مہارت سے چھپا کر لائی جانے والی 1.5 ٹن نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ اسمگلروں نے کافی کے پاؤڈر کے ڈبوں میں افیون چھپا کر لانے کی کوشش کو ناکام بنائی ہے۔ علاوہ ازیں پروٹین کے ڈبوں میں کوکین اور اون کے دھاگوں میں افیون چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ دبئی کسٹم میں مسافر آپریشنل انتظامیہ کے مینیجر ابراہیم الکمالی نے بتایا، ممنوع اشیاء پکڑنا سب سے بڑی ترجیح ہے۔ کسٹم انسپکٹر کو اس حوالے سے ٹریننگ دی گئی، جبکہ انہیں جدید ترین آلات بھی مہیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی محکمہ ٹریفک کی طرف سے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے مملکت میں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کے مؤثر ہونے کی انتہائی حد کے حوالے سے وضاحت کی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ایکس اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ سعودی عرب وزٹ ویزے پر آنے والے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس یا مؤثر غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس پر 1 سال تک گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اجازت کا اعتبار وزیٹر کے سعودی عرب پہنچنے کی تاریخ سے ہوگا، تاہم اگر وزیٹر کا انٹرنیشنل یا غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس اس سے قبل مؤثر ہو گیا تو اس صورت میں اس کا اعتبار ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے یہ وضاحت کی ایک غیر ملکی کی جانب سے استفسار کے جواب میں جاری ہے، جس میں پوچھا گیا تھا کہ غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس وزٹ ویزے پر سعودی عرب آنے والوں کے لیے مؤثر ہوگا یا نہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف سے سعودیزیشن کے بارے میں۔ منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے کہا ہے کہ طب کے شعبوں میں سعودیوں کے لیے مختص کیے جانے کے اقدامات کامیاب رہے۔ فارمیسی کے شعبے میں مقررہ ہدف سے 700% زیادہ سعودیوں کا تقرر ہوا ہے۔ خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے بتایا ہے کہ 2023 کے شروع سے ستمبر تک 1300 سے زیادہ فارماسسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں تعینات کیے گئے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ فارمیسی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے متعدد شہری بڑی دواساز کمپنیوں اور فارمیسیوں والے ہسپتالوں میں ملازمت پسند کر رہے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا، وزارت صحت کی شراکت اور لیبر مارکیٹ کی جائزے کی بنیاد پر فارمیسی کے شعبے میں تدریجی سعودیزیشن کی پالیسی اپنائی گئی۔ سعودیزیشن کی شروعات 30% سے کی گئی تھی۔ فارمیسسٹ کی کم از کم تنخواہ 7,000 ریال مقرر تھی۔ منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ اور وزارت صحت فارمیسی کے شعبے کی بدلتے ہوئے حالات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مارکیٹ میں سعودی فارماسسٹ کی تعداد مد نظر رکھی جاتی ہے، ساتھ ہی فارماسسٹ کی فیکلٹی سے فارغ ہونے والے سعودیوں کی تعداد بھی پیش نظر رہتی ہے۔ منسٹری آف ہیومن ریسورس نے یہ بھی کہا ہے کہ فارمیسی کے شعبے میں سعودی نوجوانوں نے اچھی ساکھ بنا لی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے ریاض میونسپلٹی کی طرف سے۔ ریاض میونسپلٹی نے شہر بھر میں شاپنگ مالز، مختلف مارکیٹوں اور دکانوں کے تفتیشی دورے کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق متعدد خلاف ورزیوں پر کئی دکانیں بند کر دی گئی ہیں، جبکہ 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ریاض میونسپلٹی نے کہا ہے کہ متعدد دکانوں کو بلدیہ کے معمولی خلاف ورزیوں پر نوٹس جاری کیا گیا ہے، جبکہ سنگین خلاف ورزیوں پر 6 دکانیں بند کر دی گئی ہیں۔ اقامہ اور لیبر قانون کی خلاف ورزی پر 6 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تفتیشی مہم کے دوران غیر قانونی طور پر ٹھیلے لگانے والوں سے 3500 کلو سبزی اور پھل ضبط کر کے
خیراتی اداروں کو دے دیے گئے ہیں۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ صحت ضوابط کی خلاف ورزیوں پر 4 کلو گوشت تلف کر دیا گیا ہے۔ ریاض کے ایک رہائشی محلے میں غیر قانونی گودام کو بند جبکہ مالکان کو طلب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے جدہ سے۔ جدہ کے السلمانیہ محلے میں واقع متعدد دکانوں میں آگ لگ گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آتش زدگی کے باعث متاثرہ دکانیں جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ آتش زدگی منگل اور بدھ کی درمیانی شب لگی ہے۔ اطلاع ملنے پر شہری دفاع کی متعدد ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور خطرے کے دائرے کو محدود کر دیا۔ محکمہ نے کہا ہے کہ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، البتہ دکانیں سامان سمیت پوری طرح جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے جازان سے۔ جازان سے بہت بری خبر سامنے آئی ہے۔ جازان کے مشرق میں واقع حروب کمشنری کے پہاڑی راستے سہالیل میں ایک گاڑی کھائی میں گر گئی جس کے باعث 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گاڑی میں 4 نوجوان سوار تھے جن کی فوری موت واقع ہو گئی۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے نوجوانوں کی لاشیں کھائی سے نکال لی گئی ہیں۔ دوسری طرف رہائشیوں نے کہا ہے کہ السہالیل پہاڑی راستے انتہائی خطرناک ہے جس کے بعض حصے سے صرف ایک گاڑی کا گزر ہو سکتا ہے جبکہ بعض حصے ابھی تک کچے ہیں۔